بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے ایک دور دراز گاؤں میں ہولی کے تہوار کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی گاؤں والے رنگوں کے اس تہوار کو منانے کے لیے بے حد پرجوش تھے۔ گاؤں کی گلیاں رنگ برنگے گلال اور پانی کے بلون سے سجائے جا رہے تھے۔ لوگ خوشی خوشی ہولی منانے کے لیے اکٹھا ہو رہے تھے، لیکن اس سال کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں کے بیچ ایک پرانی کہانی تھی کہ کئی سال پہلے ایک ہولی کے دن ایک دلخراش واقعہ ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ایک غریب لڑکی جس کا نام لالی تھا، اس کو کچھ بدماشوں نے ہولی کے دوران بہت ستایا تھا اور اس کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے لالی کی روح ہر سال ہولی کے دن واپس آتی اور اپنا انتقام لیتی۔ گاؤں والوں نے یہ کہانی سنی ضرور تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے بھول گئے تھے اور یہ صرف ایک کہانی بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن ایک سال ہولی کی رات کچھ ایسا ہوا کہ گاؤں والے دوبارہ اس کہانی کو یاد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہولی کے دن گاؤں میں چہل پہل تھی، بچے رنگوں میں کھیل رہے تھے، نوجوان لڑکے لڑکیاں گانے گا رہے تھے اور بڑے بوڑھے بھی اس خوشی کے موقع پر اپنی پرانی یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی رادھا، جو بہت خوبصورت اور معصوم تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ ہولی کھیلنے میں مصروف تھی۔ رادھا کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے گاؤں کے کچھ بدمعاش لڑکوں نے اسے تنگ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اسے رنگ لگانے کے بہانے تنگ کرنے لگے۔ رادھا نے انہیں منع کیا اور وہاں سے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی پکڑ لیا اور گھسیٹ کر گاؤں کے پرانے ویران مکان میں لے گئے۔ اسی دوران گاؤں کے بزرگ پنچایت کے سرپنچ رامو کو ان بدمعاشوں کی حرکت کی خبر ملی۔ رامو نے فوری طور پر کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر اس ویران مکان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہاں پہنچتے ہی انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ مکان کے اندر رادھا بے ہوش پڑی تھی اور اس کے آس پاس خون کے نشان تھے۔ بدمعاش لڑکے غائب تھے اور مکان کی دیواروں پر خون سے لکھا ہوا ایک پیغام تھا: لالی کی روح نے انتقام لیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے رادھا کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچایا اور ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ رادھا کو شدید چوٹیں آئی ہیں، لیکن وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ گاؤں والوں نے پنچایت کے سربراہ رامو کو اس واقعے کی مزید تحقیق کرنے کی درخواست کی۔ رامو نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کریں گے۔ اگلے دن پنچایت نے ایک میٹنگ بلائی اور اس پرانے مکان کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکان کے اندر کئی خون کے دھبے اور ٹوٹے ہوئے سامان پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور پیغام پایا: جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ یہ دیکھ کر سب کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ لوگ سمجھ گئے کہ لالی کی روح واقعی ہولی کے دن واپس آئی تھی اور اس نے اپنا انتقام لیا تھا۔ گاؤں والے بہت ڈر گئے اور فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ ہولی کے دن بہت احتیاط برتیں گے اور کسی کو ستانے یا تنگ کرنے سے گریز کریں گے۔ اگلے سال ہولی کے دن گاؤں والوں نے تہوار منانے سے پہلے ایک خصوصی پوجا کا اہتمام کیا اور لالی کی روح کی شانتی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیں گے اور کسی بھی ناپسندیدہ عمل کی مخالفت کریں گے۔ گاؤں کے لوگ لالی کی کہانی کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور بچوں کو بھی یہ سبق دیتے تھے
کہ کسی کو بھی تنگ کرنے یا نقصان پہنچانے سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ ہولی کے دن سب نے مل کر رنگوں کے تہوار کو منایا، لیکن اس بار لوگ زیادہ محتاط اور ذمہ دار تھے۔ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور محبت کا برتاؤ کیا۔ رادھا بھی اس سال ہولی میں شامل تھی اور اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان تھا کہ اس کا گاؤں اب پہلے سے زیادہ محفوظ اور خوشحال ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم اور ناانصافی کبھی بھی نہیں بھولتے اور ہمیں ہمیشہ انصاف اور انسانیت کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، اور اگر ہم دوسروں کے ساتھ نیک نیتی اور محبت سے پیش آئیں گے تو ہماری زندگی بھی رنگوں سے بھرپور اور خوشیوں سے معمور ہوگی۔ شکریہ۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔